آپ دیکھ رہے ہیں سٹی انڈیا نیوز چینل، حق کی آواز۔ السلام علیکم، میں ہوں شیخ عمر۔ سٹی انڈیا نیوز میں آپ تمام کا خیر مقدم ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں بین الاقوامی خبریں۔ سب سے پہلے سنتے ہیں حدیث شریف۔ احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان خیارکم احاسنکم اخلاقا، بخاری شریف۔ تم میں بہتر وہ آدمی ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں۔ دنیا بھر سے عازمین حج کی مکہ معظمہ آمد کے بعد مینا میں سفید خیموں کا شہر آباد ہو گیا ہے۔ عازمین حج کی آمد کا سلسلہ جاری ہے اور یہ سفید خیموں کا شہر 5 روز کے لیے شہد کی مکھیوں کے چھتے کی شکل اختیار کر گیا ہے۔ عازمین حج 8 ذی الحجہ کو یوم ترویہ کی تیاری کے لیے مینا میں جمع ہو رہے ہیں۔ مینا میں سرکاری اور پرائیویٹ سیکٹرز، حج مشنز اور طواف کمپنیوں کے درمیان حجاج کرام کے کیمپوں کی تیاری اور ترویہ کے دن اور ایام تشریق کے موقع پر ان کے استقبال کی تیاری کے سلسلے میں مقابلے کی کیفیت ہے۔ العربیہ.net کی کیمرہ ٹیم نے مینا میں لاکھوں فرزندان توحید کے لیے بسائے گئے عارضی شہر کا طائرانہ جائزہ لیا۔ سعودی عرب کی حکومت اور نجی اداروں نے اللہ کے مہمانوں کے آرام اور راحت کے لیے ہر ممکن اقدامات اور تمام توانائیاں صرف کرتے ہوئے حجاج کرام کی خدمات جاری رکھی ہوئی ہیں۔ اندرونی ملک کے عازمین کی خدمت کرنے والے اداروں اور کمپنیوں کے رابطے کونسل نے بتایا کہ مقامی عازمین کو خدمت فراہم کرنے کے لیے 184 کمپنیاں تیار ہیں۔ یہ کمپنیاں 1,50,000 مقامی عازمین حج کی خدمات انجام دے رہی ہیں۔ امریکہ اور مغربی ممالک کی جانب سے یوکرین کو دیے جانے والے ہلکے اور بھاری ہتھیار بلیک مارکیٹ میں فروخت کیے جا رہے ہیں۔ رشیا ٹوڈے نیوز چینل نے رپورٹ دی ہے کہ یوکرین جنگ کے دوران مغربی ممالک کی جانب سے یوکرین کو دیے جانے والے مہلک ہتھیاروں کی بنا پر ہتھیاروں کی خرید اور فروخت کی بلیک منڈی وجود میں آ گئی ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق یوکرینیوں نے اس غیر قانونی منڈی میں نہ صرف ہلکے ہتھیار بلکہ پیچیدہ قسم کے سافٹ ویئر من جملہ جولین اینٹی ٹینک سسٹم، جدید نسل کے NLAW اینٹی ٹینک سسٹم، دھماکہ کرنے والے فونکس گوسٹ ڈرون اور دیگر بہت سے فوجی ساز و سامان بھی پہنچا دیے ہیں۔ انٹرپول کے سربراہ یورگن اسٹاک جون 2022 میں بلیک منڈی میں مغرب کے جدید ترین ہتھیاروں کے پہنچنے کے سلسلے میں خبردار کر چکے ہیں۔ روس مغربی ممالک کو یوکرین کو مسلح کرنے، انسانی حقوق کی خلاف ورزی اور مشرقی یوکرین میں روسی نژاد باشندوں پر یوکرینی فوجوں کے حملوں کے بارے میں اب تک بارہا انتباہ دے چکا ہے۔ مغربی ممالک بالخصوص امریکہ حالیہ برسوں میں یوکرین حکومت کی بڑی پیمانے پر مالی اور فوجی مدد کرتا رہا ہے اور جنگ شروع ہونے کے بعد سے اپنے زر خرید جنگجو بھی بھیجنا شروع کر دیے ہیں، جس کا سلسلہ اب بھی جاری ہے۔ یوکرین کی تعمیری نو کے لیے بین الاقوامی ادارے مدد کریں۔ یوکرینی صدر ولادیمیر زیلنسکی نے اپنے شبینہ خطاب میں ایک بہتر مستقبل کی امید کا اظہار کیا ہے۔ زیلنسکی کے بقول بھلے آج کا دن بہت مشکل ہے مگر یاد رکھنا کل ضرور آئے گا۔ زیلنسکی نے انسانی بنیادوں پر بین الاقوامی امداد کی فراہمی کا مطالبہ بھی کیا ہے تاکہ یوکرینی اپنی زندگی دوبارہ تعمیر کر سکیں۔ دنیا بھر سے درجنوں ممالک کے رہنماؤں کا 2 روزہ اجلاس آج پیر 4 جولائی سے سوئس شہر لوگانو میں شروع ہو رہا ہے، جس میں یوکرین کی بحالی کے معاملے پر غور و خوض ہوگا۔ دوسری طرف روس نواز یوکرینی علیحدگی پسندوں نے لیسنجسک شہر کا محاصرہ کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ یوکرین کے مشرقی علاقے لوہانسک میں یہ آخری اہم شہر ہے جو ابھی تک یوکرین کے کنٹرول میں ہے۔ میانمار کی فوجی جنتا نے برطرف رہنما آنگ سان سوچی سے مذاکرات کو ممکن قرار دے دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کئی ممالک نے مذاکرات کے لیے زور دیا ہے۔ غیر ملکی خبر رساں ایجنسی سے بات کرتے ہوئے جنتا کے ترجمان نے کہا کہ سیاست میں کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ سوچی کے ساتھ مذاکرات ناممکن ہیں۔ کئی ممالک نے نوبل انعام یافتہ رہنما سے مذاکرات شروع کرنے پر زور دیا ہے۔ علاقائی تنظیم آسیان کے نمائندہ خصوصی اور کمبوڈیا کے وزیر خارجہ بدھ کو میانمار پہنچے تھے تاکہ فوج اور آنگ سان سوچی کے درمیان مذاکرات کا آغاز کروایا جا سکے۔ فوجی جنتا نے اعلان کیا کہ دونوں بین الاقوامی شخصیات کو سوچی سے ملاقات کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ 77 سالہ خاتون رہنما پر فوج نے کسی بھی قسم کے ورچوئل رابطوں پر پابندی عائد کر رکھی ہے۔
انہیں پچھلے ہفتے گھر میں نظر بندی سے جیل کی قید تنہائی میں ڈال دیا گیا تھا، جہاں وہ مختلف مقدمات کا سامنا کر رہی ہیں۔ تہران پابندیوں کے باوجود ایرانی تیل کی پیداوار اور اس کی برآمدات میں ریکارڈ توڑ اضافہ ہوا ہے۔ برطانوی کمپنی برٹش پیٹرولیم نے اپنی نئی رپورٹ کے ایک حصے میں مختلف ممالک کی تیل کی پیداوار اور اس کی برآمدات کا جائزہ لیتے ہوئے کہا کہ مسلسل پابندیوں کے باوجود گزشتہ سال کے دوران ایرانی تیل کی پیداوار روزانہ 5,40,000 بیرل سے بڑھ کر 31,70,000 بیرل تک پہنچ گئی ہے، جو کہ دنیا کی تیل کی پیداوار کے 4.1% کے برابر ہے۔ اس رپورٹ سے پتہ چلتا ہے کہ سال 2021 میں دنیا میں روزانہ تیل کی پیداوار 77,830,000 تھی، جس میں سال 2020 کے مقابلے میں تقریباً 1.4% اضافہ ہوا ہے۔ واضح ہے کہ ایران نے امریکی پابندیوں کے باوجود مختلف شعبوں میں بالخصوص ایک سال کے دوران نمایاں ترقی کی ہے، اور ایران نے اپنے عمل سے دکھا دیا ہے کہ پابندیاں ایران کی ترقی میں حائل نہیں ہو سکتی۔ طالبان کا ہیلی کاپٹر گر کر تباہ، 3 ہلاک 7 زخمی۔ حادثے میں 3 افراد جاں بحق ہوئے ہیں، جبکہ زخمی ہونے والوں میں پائلٹ سمیت 7 افراد شامل ہیں۔ افغانستان کے صوبے جوزجان میں طالبان کا ہیلی کاپٹر گر کر تباہ ہو گیا۔ حادثے میں 3 افراد جاں بحق ہوئے، 7 زخمی ہو گئے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق طالبان نے واقعے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ جمعرات کی شام کو ہیلی کاپٹر جس میں 10 افراد سوار تھے، تکنیکی خرابی کے باعث جوزجان کے مرکز شبرغان شہر میں گر کر تباہ ہو گیا۔ حادثے میں 3 افراد جاں بحق ہوئے، جبکہ زخمی ہونے والوں میں پائلٹ سمیت 7 افراد شامل ہیں۔ چائنا میں جہاز 2 ٹکڑے ہو گیا، کئی افراد ہوئے لاپتہ۔ بیجنگ بحیرہ جنوبی چین میں سمندری طوفان کے دوران جہاز کے 2 ٹکڑے ہونے کے بعد عملے کے 2 درجن سے زیادہ ارکان لاپتہ ہو گئے ہیں، جنہیں تلاش کرنے کے لیے امدادی کارکنان سرگرداں اور متحرک ہیں۔ رپورٹ کے مطابق چین میں رواں سال آنے والے پہلے طوفان کے دوران جنوبی ساحلوں پر شدید آندھی چلی اور خوب بارش ہوئی، جبکہ پیشن گوئی کرنے والوں نے ملک کے سب سے زیادہ آبادی والے گوانگ ڈونگ سمیت دیگر صوبوں میں ریکارڈ بارشوں اور ان کے نتیجے میں تباہی کے انتہائی خطرے سے متنبہ کیا ہے۔ قومی موسمیاتی مرکز نے ایک بیان میں بتایا ہے کہ سمندری طوفان جسے چابا کا نام دیا گیا تھا، ہفتے کی دوپہر کانگ ڈونگ کے مامونگ شہر سے ٹکرانے کے بعد شمال مغرب کی جانب بڑھ رہا ہے۔ ہانگ کانگ گورنمنٹ فلائنگ سروس کے مطابق طوفان سے انجینئرنگ جہاز جو ہانگ کانگ سے 160 ناٹیکل میل جنوب مغرب میں موجود تھا، اسے کافی نقصان پہنچا اور وہ 2 ٹکڑے ہو گیا، جبکہ جہاز پر موجود 30 رکنی عملہ اس سے اتر گیا تھا۔ حکام نے بتایا کہ 3 افراد کو بچا لیا گیا ہے اور علاج کے لیے ہسپتال منتقل کیا گیا ہے۔ ایسے ہی تازہ ترین خبروں کے لیے دیکھتے رہیے سٹی انڈیا ٹی وی۔ تو ملتے ہیں کل، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔ صرف خوابوں سے نہیں، گھر بنتے ہیں ارادوں سے۔ ایم ایس ٹیکنو اینڈ کمپنی بلڈرز اینڈ ڈیولپرز لے کر آئے ہیں ایک نیا پروجیکٹ، صابریز عمر اینکلیو سپر ڈیلکس کنسٹرکشن، شاہوں کے شہر حیدرآباد میں۔ 4 مینار کے دامن میں صرف 1 کلومیٹر کے فاصلے پر اعظم پورہ فرحت نگر علاقے میں۔ بکنگ سٹارٹ۔ مزید تفصیلات کے لیے رابطہ کریں 9959023786 9959023786 9581528002 9493854625. Are you looking to build your dream project, but construction costs and time are a big hurdle standing in your way? If yes, then you are at the right place, because Cosmolite AAC lightweight block is a game changer in the construction industry. Our innovative technologies and highly experienced team can help your dreams come true. With our proven strategies, Cosmolite AAC block cuts down the requirements of steel and cement by 20%, saving 30% on construction costs and reducing construction time by 25%. Major builders and contractors have already switched over to Cosmolite AAC blocks because of the structure saving. Acoustic insulation, faster construction, lightweight, waterproof workability and flexibility, earthquake resistance and pest resistance. Cosmolite is all set to emerge as South India's most preferred brand in AAC lightweight block. So, what are you waiting for? Let's build with Cosmolite and stay happy, because we don't only build structures, we build happiness. Cosmolite, light up your life.